الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. دوستو یہ سورہ انشراح کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھی گئی. کل بھی آیت پڑھا تھا، ترجمہ ہے اور اتار رکھا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. الذی انقض ظہرک، جس نے جھکا دی تھی پیٹھ آپ کی. دیکھو دوستو، فارسی کا ایک مقولہ یاد رکھو تو یہ آیت سمجھنا آسان ہو جائے گی. نزدیکاراں بیش بوجھ حیرانی، جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر والے کی اتنے ہی پاسداری، لحاظ، خیال اور ذمہ داری کا احساس اس کو ستاتا ہے. حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار سن چکے ہیں کہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں. قیامت تک کے لیے تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی مرضیات، اللہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، وہ سب کا سب عقدہ، گتھی، گڑ اور وہ تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرما دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہمیشہ دل میں یہ احساس رہتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے تو یہ ذمہ داری ادا ہوگی مجھ سے یا نہیں ادا ہوگی. اللہ رب العزت نے الحمدللہ ثم الحمدللہ نعمت بھی دی، ذمہ داری بھی دی، جامع شریعت بھی دی، قرآن بھی دیا اور شان بھی بلند دی اور سب باتوں پر نور علی نور. رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار کر کے آپ کو دل تسلی اور دلاسا بھی دے دیا کہ جو ذمہ داری آپ پر میں نے ڈالی تھی وہ ذمہ داری کا بوجھ بھی میں نے آپ سے اٹھا لیا. یعنی آپ بدرجہ اتم جتنا ادا ہونا چاہیے اس سے بلندی کے ساتھ آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کر دیا. اب آپ کے ذمے کوئی بوجھ باقی نہیں ہے. اسی لیے دوستو آپ جاتے ہوگے روضے پر، اللہ آپ سب کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے، اور ادب و احترام کے ساتھ آپ وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، حضرت سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اسی سلام کے ساتھ آپ کو آپ کے بزرگوں نے سکھایا ہوگا، ہم کو تو سکھایا ہے کہ ہم حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ انکا ادیت الامانہ، آپ نے جو اللہ کی امانت قبول کی تھی اس امانت کو ادا کر دیا. کون سی امانت؟ دین کو امت تک پہنچانے کی جو امانت تھی وہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد ادیت الامانہ، جی کہ آپ نے امانت ادا کر دیا. اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو ایک خطبہ دیا تھا تو اس میں ایک سوال کیا تھا صحابہ سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں آخری اور شریعت قیامت تک کے لیے لے کے آیا ہوں، تو میں نے کیا آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا دی؟ تو سارے صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت، آپ نے جو بات اللہ سے قبول کی تھی ہمارے لیے امانت، وہ امانت آپ نے پہنچا دیا. تو اب قیامت تک کوئی بات شریعت کی ایسی نہیں ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ گئی ہو جو آپ کو نہیں بتائی، اور وہ بات ہمارے لیے باعث نجات ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو کامل شریعت بھی ملی اور کامل نبی بھی ملا، رحمت بھی ملی۔ ہمارے نبی سے اللہ نے اس ذمہ داری کو ادا بھی کر دیا اور بات بھی ہم تک 100% پہنچا دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی وعدہ کر لیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ غم شاید آپ کو کھاتا یا آپ کو ستاتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کا کیا ہوگا، تو اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے امت کے سلسلے میں فکر مند مت رہیے، اتنا آپ کو نوازے گا امت کی بخشش کر کے، جنت میں بھیج کر کے کہ آپ کو خوش کر دے گا۔ امام بخاری کی روایت میں نے نقل کر دی تھی اس دن کہ حضور نے فرمایا اذن اگر یہ بات اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو ایک امتی بھی کلمہ والا اگر میرا پھنسا رہ گیا تو میں اللہ سے راضی، اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ آپ کو خوش کریں گے، تو جب تک اللہ مجھے میری امت کا ایک شخص بھی اگر ادھر پھنسا رہ گیا تو میں خوش اللہ سے نہیں ہوں گا۔ اس لیے ذات بات کیے ہوئے بغیر آیت یاد رکھو۔ سنو، اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں، بڑی اونچی شان کے بزرگ ہیں، بہت اونچی شان کے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنے ابو سے بھی آگے ہیں۔ جی انہوں نے کیا لکھا ہے، بڑی زبردست بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عالی اور پیدائشی استعداد جن کمالات و مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، سنو، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب یا نفسانی تشویشات کی وجہ سے اس پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا تھا۔ یعنی اللہ نے جو نعمت عطا کیا آپ کو، تو آپ کو لگتا تھا کہ وہاں تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ اللہ نے جب سینہ کھول دیا اور حوصلہ کشادہ کر دیا، وہ دشواریاں بھی قلب مبارک سے جاتی رہیں اور سب بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی نبوت کی ذمہ داری بھی ادا ہو گئی، امت کی مغفرت بھی ہو گئی، اور امت کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائیں گے جو کسی اور کو عطا آئے ہیں ہم بعد میں، آپ آئے ہیں بعد میں، لیکن جنت میں آپ جائیے گا پہلے، ساری امتیں رکی رہیں گی۔ کیوں؟ جنت کی چابی ہمارے آقا اور مولا سرتاج، دل کی ٹھنڈک، آنکھ کے سرور، دل کے نور، خاتم النبین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ چابی دروازہ کھول کر کے پہلے خود داخل ہوتے نا، حضور جنت تو کھول دیں گے دروازہ، خود حضور فرماتے وَبِيَدِي مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، لیکن ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا ہوں، نعمت پر فخر نہیں کیا جاتا، نعمت پر حمد کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا نام محمد ہے، اور اللہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا کس کو دے گا؟ حضرت خاتم النبی کو دے گا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ پوری دنیا میں حضور سے پہلے آدم علیہ السلام تک جتنے لوگوں نے اللہ کی حمد کی ہے، ان سب سے زیادہ حمد ہوگی ہمارے امت کی، اور جتنے انبیاء نے اللہ کی حمد کی ہے، ان تمام کی حمد کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت کا حمد زیادہ ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت، کیونکہ آپ محمد ہیں اور آپ احمد بھی ہیں اور آپ محمود بھی ہیں، آسمان میں آپ کا نام محمود ہے، پہلی سابقہ کتابوں میں آپ احمد ہیں،
اور ہمارے قرآن کریم میں آپ قیامت تک کے لیے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نام کا تقاضا کیا ہے دوستو؟ قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو نئے نئے انوکھے انوکھے البیلے البیلے خوبصورت خوبصورت نرالے نرالے الفاظ حمد ادا کریں گے. اسی وقت اللہ کے نبی اسی حمد سے اللہ کی حمد کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بس دوستو بس کرو. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت